الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سورہ واقعہ مکی صورت ہے، مگر اس کی 2 آیات مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کے بعد رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو فاقے کے عذاب میں مبتلا نہیں فرماتے۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورہ واقعہ پڑھے اور اس کو سیکھے، اللہ تعالیٰ غافلین میں سے اس کا نام نکال دیتے ہیں۔ تو یہ اصل وہ الفاظ تھے جو اس سورت کو اس مرتبہ منتخب کرنے کا ذریعہ بنے کہ ہم اس سورت کو سیکھیں اور اس کے بدلے اللہ غافلین میں سے ہمارا نام خارج فرما دے۔ یہ واقعہ کا لفظ قرآن مجید کا لفظ ہے، مگر اردو زبان میں بھی استعمال، ہم آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں فلاں واقعہ پیش آیا، تو واقعہ سے مراد کوئی انوکھی چیز کا ہو جانا۔ قیامت کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے یوم الدین، جزا کا دن۔ ایک ہے یوم التغابن، جمع ہونے کا دن۔ ایک ہے یوم الآخرہ۔ مختلف نام ہیں، ان میں سے ایک نام سورہ واقعہ، اس کا نام واقعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوئی واقع ہونے والی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں۔ خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کو بلند کرے گی، جنت پہنچائے گی، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو پست کرے گی اور جہنم میں ڈالے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جبکہ زمین ہلا ڈالی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، اور وہ پہاڑ پراگندہ غبار بن جائیں گے، یعنی جیسے آندھی میں چھوٹے چھوٹے مٹی کے ذرے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، پہاڑ اس طرح چھوٹے چھوٹے ذرے بن کے اڑ جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پھر دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے۔ دائیں ہاتھ میں چونکہ انسان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نیک اعمال دیے جائیں گے، تو دائیں ہاتھ والے جنتی لوگ کہلائیں گے۔ ان کو شریعت نے اصحاب المیمنہ فرمایا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اب دستور تو یہ بنتا تھا کہ میمنہ کے مقابلے میں میسرہ آتا، اصحاب الیمین کے مقابلے میں اصحاب الشمال آتا ہے، لیکن اللہ نے یہاں اصحاب المشأمہ فرمایا دوزخیوں کو، کیونکہ مشأمہ کا لفظ شؤوم سے بنا ہے، اور شؤوم کہتے ہیں بدبخت انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بدبخت انسان ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ ان کو بدبخت کیوں فرمایا؟ نہ اللہ پہ ان کو ترس آئے گا، نہ نبی علیہ السلام ان کی شفاعت کریں گے، نہ کوئی نیک بندے سے ان کو محبت ہوگی جو ان کو اپنے ساتھ لے کے جنت جائے گا۔ تو جس پہ نہ اللہ کو ترس آئے، نہ نبی علیہ السلام کی شفاعت ہو، نہ نیک لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو، وہ بدبخت انسان ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت لوگ جہنم میں جائیں گے۔ والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نیکی میں دوسروں سے آگے بڑھتے ہیں،
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہی حال تھا، ہر کام میں آگے آگے ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ میرے کاروباری حالات بہت اچھے ہیں اور میرے پاس کافی سارا مال پیسہ بھی ہے، تو آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ میں گھر گیا اور میں نے اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا گھر والوں کی ضرورت کے لیے رکھا اور باقی آدھا لا کر نبی السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی السلام نے پوچھا، عمر تم گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا مال گھر والوں کے لیے اور آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ابو بکر تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لے کے آئے اور نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا، حتیٰ کہ جو اپنا پہنا ہوا لباس تھا نا وہ بھی اتار کے اس کی جگہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اور وہ لباس بھی اس سامان میں ڈال دیا کہ یہ بھی کسی مجاہد کے کام آ جائے گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ ابو بکر ان سابقین میں سے ہے کہ یہ کسی کو نیکی میں آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی کا ایسا شوق عطا فرمائے، ہم ہر کام میں دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ تیسرا گروہ اللہ کے اولیاء کا گروہ ہے، دین میں سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، نیکی میں آگے بڑھنے والوں کا گروہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک المقربون، یہ اللہ کے مقرب ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرب 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قرب وزراء، وزیر بھی بادشاہ کے قریب ہوتے ہیں مگر وہ ڈرتے بھی رہتے ہیں، آج نہیں تو کل ہمیں نکال نہ دیا جائے، ہماری بات فرس نہ ہو جائے، تو قرب وزراء خوف غالب ہوتا ہے ان کے اوپر۔ تو ملائکہ کو بھی اللہ کا قرب حاصل ہے مگر وہ قرب وزراء کی طرح ہے، اور جو اللہ کے اولیاء ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ قرب عطا فرمائیں گے مگر ان کا قرب قرب احبا کی طرح ہوگا۔ جیسے بادشاہ کی بیوی بیٹے وہ محل میں رہتے ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اہل اللہ کا جو قرب ہے وہ قرب احبا کی مانند ہوگا، اور جو فرشتوں کا قرب ہے وہ قرب وزراء کی مانند ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں ہوں گے، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ پہلے والوں میں زیادہ ہوں گے اور آخر والوں میں تھوڑے ہوں گے۔ یعنی اس امت کا اگر حساب لیا جائے تو امت کے پہلے حصے میں زیادہ ہوں گے، صاف ظاہر ہے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ خیر کا زمانہ تھا اور یہ نیک لوگ تھے، اعلیٰ لوگ تھے، تو وہ اللہ کے مقرب بندے تھے۔ اور آج کا دور فتنوں کا دور ہے، اور کوئی کوئی ہوگا جو اللہ کا مقرب آج کے دور میں کہلائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ پہلے والوں میں بہت زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے۔ پھر اللہ نے آگے ان کی تفصیل بیان فرمائی، علی سرر موضونہ، جڑاؤ تختوں کے اوپر ہوں گے، یعنی وہ بیٹھیں گے تو زمین پہ نہیں بیٹھیں گے، تخت بنے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں بادشاہ زمین پہ نہیں بیٹھتے، تخت پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ جنتی لوگ آخرت کے بادشاہ ہیں، اللہ ان کو جنت میں بادشاہوں کی طرح رکھیں گے۔ چنانچہ ہر بندے کے لیے اللہ ایک تخت بنائیں گے اور یہ بادشاہ سلامت اپنے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، آمنے سامنے تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ آمنے سامنے کیوں کہا؟ کہ کئی مرتبہ لوگ ایک جگہ تو بیٹھتے ہیں مگر ایک کا رخ دائیں ہوتا ہے تو دوسرے کا رخ بائیں ہوتا ہے۔
یا آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہی نہیں. دلوں کے اندر حسد، بغض، کینہ، دشمنی کیا کیا ہوتا ہے. مگر جب دوست بیٹھتے ہیں تو وہ آمنے سامنے اس طرح بیٹھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جنتی بھی تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے اور سب خوش ہو رہے ہوں گے. ہم پر اللہ نے کتنا احسان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اس جگہ بھیج دیا جہاں نہ کوئی غم ہے نہ کوئی پریشانی ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، پھر رہے ہوں گے ان کے پاس لڑکے ہمیشہ رہنے والے. اللہ نے جنت میں خدمت کے لیے چھوٹے بچوں کو پسند کیا. دنیا میں بھی لوگ ان کی معصومیت کی وجہ سے ان کو پسند کرتے ہیں. جیسے ایک ملک کے بادشاہ یہاں آئے کچھ عرصہ پہلے تو ان کو 2 چھوٹے بچوں نے پھول پیش کیے. حالانکہ ایئرپورٹ پر سینکڑوں لوگ تھے، مگر بچوں کے معصومیت پسند آتی ہے. تو بادشاہ سلامت کو یہ بات اچھی لگی کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے پھول پیش کیے ہیں. تو اللہ رب العزت نے بھی جنت میں بچوں کو پسند کیا. اب ولدان سے مراد لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں. کم عمر لڑکے، کم عمر لڑکیاں. عین ممکن ہے، یہ ایک قیافہ ہے، سمجھ لیں کہ اللہ نے مردوں کی خدمت کے لیے لڑکوں کو پسند کیا ہو اور عورتوں کی خدمت کے لیے لڑکیوں کو پسند کیا ہو. مگر اللہ نے ان کو پیدا ہی ایسے ہی کیا اور یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے جنت میں. یہ نہیں ہوگا کہ عمر کے ساتھ بڑے ہو جائیں گے. جی، ان کی وہی معصومیت رہے گی، وہی خوبصورتی رہے گی، وہی چھوٹی چھوٹی معصوم باتیں جیسے بندہ کرتا ہے ان کی وہی دلکشی رہے گی. اور یہ جنت والوں کی خدمت کے لیے ہوں گے اور ان کو شربت پیش کریں گے پینے کے لیے. جنت میں جنتی جو مشروب پئیں گے تو وہ پیاس کی وجہ سے نہیں پئیں گے، لذت کی وجہ سے پئیں گے. مگر کوئی بادشاہ اپنے ہاتھ سے مشروب بھر کے خود نہیں پیتا، کوئی اس کو بھر کے دیا کرتا ہے. تو اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ یہ بچے وہاں ہوں گے اور ان کے پاس پیالے ہوں گے اور ان کے پاس جگ ہوں گے اور مشروب ہوں گے اور یہ ان کو پلائیں گے. بے اکواب و اباریک و کأس من معین. لیکن جو وہاں پر مشروب ہوگا، شراب ہوگی، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ ان کے عقل میں فطور آئے گا. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے کہ جو چاہیں وہ اٹھا کے کھا لیں. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور بھنا ہوا گوشت پرندوں کا ان کو دیا جائے گا جو وہ ان کو مرغوب ہوگا. وَحُورٌ عِین، اور بڑی آنکھوں والی حوریں، کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر ہوتے ہیں. جزاءً بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کا جو وہ دنیا میں نیک اعمال کیا کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما، اس میں وہ کوئی لغو بات اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جنت میں بیٹھے ہیں تو ناپسندیدہ باتیں ان کے سامنے کوئی کرنے لگ جائے گا. نہیں، الا قیلا سلاما سلاما، صرف ان کو سلام سلام کے الفاظ آیا کریں گے. فرشتے بھی جنتیوں کو سلام کریں گے، جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی جنتیوں کو سلام بھیجیں گے. سلام قولا من رب الرحیم. اب یہ جو 2 مرتبہ سلام سلامہ فرمایا ہے نا، اس میں بھی حکمت ہے. دنیا میں جیسے بندہ کہتا ہے نا جی ہیلو ہیلو، اب یہ ہیلو ہیلو ایک نشانی بن گئی ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے اور لوگ بات کر کر جی آپ نے فلاں سے ہیلو ہائے کر لی ہے. ہیلو ہائے کا مطلب کیا ہوا کہ گفتگو کر لی ہے. تو سلامن سلامہ 2 دفعہ جو کہا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کے بندوں سے بھی گفتگو کریں گے اور ان کو اللہ سے بھی گفتگو کرنے کا موقع ملے گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے ان کو پیغام آیا کریں گے. اب جنتی کو اللہ کی کال آیا کرے گی. آپ سوچئے یہ کتنا انسان کے لیے لطف کا مزہ ہوگا کہ اس کو اللہ کی طرف سے کال آئے اور وہ اللہ سے گفتگو کرے گا.
امام غزالی رحمۃ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عید وغیرہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں کو گفٹ پیک بھیجیں گے. چنانچہ ٹی سی ایس کے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، ہر بندے کے لیے گفٹ پیک آ جاتا ہے. تو جنت میں فرشتے آئیں گے اور ہر بندے کو ایک گفٹ پیک کیا ہوا ہدیہ دیں گے، جی اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. اب آپ سوچئے بندے کو کتنا مزہ آئے گا کہ مجھے میرے رب نے ہدیہ بھیجا ہے. وہ کتنے شوق سے اس کو کھولے گا اور دیکھے گا، اور وہ ہدیہ کتنا خوبصورت ہوگا جو رب کریم نے پسند کیا ہوگا. تو یہ وہ مقرب ہوں گے جنہوں نے اللہ کی محبت میں زندگی گزاری، اور آج اللہ نے ان کو پسندیدہ کا جنت عطا فرما دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ عام جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. عام جنتی جو ہیں ان کو اصحاب الیمین کہا گیا. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے، اور کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے. بندہ جب کسی کی بات کرتا ہے نا کہ جی اکرم صاحب، تو اکرم صاحب تو کیا ہی بات ہے اکرم صاحب کی. تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ جو جنت والے ہیں وہ تو کیا ہی بات ہے جنت والوں کی. فی صدر مخضود، وہ بیری کے درختوں میں ہوں گے، ایسی بیریاں جن میں کانٹا نہ ہو. وطلح منضود، اور کیلے جو تہ بتہ اگے ہوئے ہوں گے. وظل ممدود، اور پھیلے ہوئے سائے. وماء مسکوب، اور بہتا ہوا پانی. وفاکہۃ کثیرہ، اور کثرت کے ساتھ ان کے پاس میوے ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ ختم ہوں گے نہ کوئی روک ٹوک ہوگی. ختم ہونے سے کیا مراد؟ کہ جنت میں موسم نہیں بدلے گا. ہمارے ہاں تو آم گرمیوں میں ہوتے ہیں، سردیوں میں نہیں ہوتے. کنو سردیوں میں ہوتے ہیں، گرمیوں میں نہیں ہوتے. تو موسم پھل کو منقطع کر دیتا ہے. جنت میں چونکہ ایک جیسا موسم رہے گا ہمیشہ، اس لیے وہاں پر جو پھل ہوں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. جن درختوں پہ جو پھل لگے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ لگے رہیں گے. اور کوئی بندہ اگر ان میں سے ایک پھل اتارے گا تو فوراً اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا. پھل کی کمی کا بھی اندیشہ نہیں ہوگا. اس لیے مالک منع بھی نہیں کرے گا کہ بھئی مت کھاؤ. ہم تو یہاں منع کر دیتے ہیں نا جی کہ مہمانوں نے آنا ہے، ان کو ہم نے پھل دکھانے ہیں یا توڑوانے ہیں، لہذا عام دوست نہ پھل توڑیں. مگر جنت کے پھلوں کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو اللہ کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ بھئی جنتی پھل نہ کھائیں. اللہ فرماتے ہیں ممنوع نہیں ہے، جو چاہو جب چاہو کھاؤ. تو نہ مقطوعہ ہوں گے نہ ممنوع ہوں گے. وفرش مرفوعہ، اور ان کے اونچے بچھونے ہوں گے. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا ان کے لیے. اللہ تعالیٰ جنتیوں کی بیویوں کو جنت میں جوان بنا دیں گے. وہ جوان العمر ہوں گی، کنواریاں ہوں گی، مگر عادات ان کی سیبات والی ہوں گی. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جنت میں جو حوریں مل جائیں گی نا تو بڑے مزے کی بات ہے. بھئی حوریں وہاں کی خادمائیں ہیں. جو جنتی عورتیں ہوں گی وہ حوروں سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی. حوریں بھی ان کے حسن پہ حیران ہوتی ہوں گی کہ یہ کتنی خوبصورت عورتیں ہیں. وہ ایمان والی عورتیں جنہوں نے اللہ کی یاد میں زندگی گزاری، پاک دامنی کی زندگی گزاری، اللہ ان کو حوروں سے ہزاروں گنا زیادہ حسن و جمال عطا فرما دیں گے. ایک دفعہ میں نے گھر میں ایک چھوٹا سا بیان کیا اور اس میں جنت کی خوب تفصیل بتائی تاکہ دل میں شوق ہو جنت کے بارے میں. اور پھر دعا کی کہ بھئی دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت پہنچا دے. خیر سب نے دعا مانگی. سیف اللہ اس وقت چھوٹا سا تھا، سرمد سے بھی چھوٹا تھا عمر میں. تو بیان کے بعد میرے پاس آیا اور مجھے آ کے کہتا ہے ابو جی پھر جنت چلے. یعنی جنت کے حالات سن کے اس کے دل میں شوق ایسا پیدا ہوا کہ آ کے مجھے کہتا ہے ابو جی پھر جنت چلے. میں نے کہا بیٹا اپنے وقت پہ جائیں گے،
اس سے پہلے یہاں پہ اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے. خیر اس کے بعد ایک دو مزے کی باتیں ہوئیں. ہمارے ایک دوست تھے, وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت آج آپ نے گھر میں جنت پہ بیان کیا ہے. میں نے کہا ہاں بھائی میں نے بیان کیا ہے تاکہ عورتوں کو پتہ چلے کہ جنت کیا جگہ ہے, ان کے دل میں ایک شوق پیدا ہو اور وہ حرص کریں کہ اللہ ہمیں خیریت سے پہنچا دے. کہنے لگے جی میں گھر گیا ہوں تو بیوی نے مجھے کہا ہے کہ جی آج میں نے جنت کا بیان سنا ہے تو میں نے آپ سے ایک وعدہ لینا ہے. کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگی وعدہ یہ لینا ہے کہ آپ جب جنت میں جائیں گے نا تو اللہ کو کہہ دیں گے اللہ مجھے حوروں کی کوئی ضرورت نہیں, مجھے بیوی صرف کافی ہے. اور وہ یہ بات نہیں سمجھی کہ جنت میں اندر غل نہیں ہوگا. وہاں پر خدمت کے لیے اگر جھورے ہوں گے بھی صحیح تو عورت کے دل میں ان سے کوئی حسد پیدا نہیں ہوگا. خیر مردوں کی مجلس ختم ہوئی تو میں گھر واپس آیا تو میری بیوی بھی میرے پاس آ کے بیٹھ گئی صوفے پہ. کہنے لگی آج آپ نے بیان بہت اچھا کیا, ہمیں جنت کے بارے میں صحیح کنسپٹ بن گیا اور واقعی دل میں شوق بڑھ گیا ہے. میں نے کہا بہت اچھا. پھر کہنے لگی آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں. میں نے پوچھا کیا وعدہ؟ کہنے لگی وعدہ یہ کریں کہ آپ نے بتایا ہے کہ جنت میں جنتیوں کی داڑھی نہیں ہوگی. جیسے دنیا میں داڑھی ہوتی ہے نا, جنتیوں کی داڑھی نہیں ہوگی. صرف ابراہیم علیہ السلام یا ایسے انبیاء ان کو اللہ شرافت کی وجہ سے داڑھی عطا فرمائیں گے, ورنہ عام جنتیوں کی داڑھی نہیں ہوگی. جیسے ایک نوجوان بچہ ہوتا ہے نا جس کی داڑھی نہ ہو, ہوتا نوجوان ہے لیکن خوبصورت لگتا ہے, جنتیوں میں ایسے کیفیت ہوگی. تو میں نے یہ بھی بتایا تو مجھے کہنے لگی کہ آپ نے جو کہا ہے کہ جنتیوں کی داڑھی نہیں ہوگی تو میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ وہاں جا کے ضرور کہنا اللہ آپ کو داڑھی دے دیں اس لیے کہ مجھے آپ داڑھی کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں. میں نے کہا دیکھو دونوں عورتیں ہیں, ایک عورت کی نظر اس پر گئی کہ حوریں نہیں ہونی چاہیے اور ایک عورت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نے داڑھی کے ساتھ ہی آپ کو دیکھا ہے اور میں جنت میں بھی داڑھی کے ساتھ ہی دیکھنا چاہتی ہوں. آپ اللہ سے عرض کرنا اللہ آپ کو جنت میں بھی داڑھی عطا فرما دے. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, کہ جو تم جنت میں چاہو گے اللہ وہ تمہیں عطا فرما دیں گے. چنانچہ جنت میں ایک بازار ہوگا, اس میں جنتی جائیں گے تو ان کو حسن ملے گا. دنیا میں تو بیوٹی پارلر میں عورتیں جاتی ہیں تو بیوٹی پارلر میں پریشان ہو کے ہی واپس آتی ہیں. جو چہرہ اللہ نے بنایا اس پہ لیپ تو لگ سکتے ہیں, چہرہ تو نہیں نہ بدل سکتا. تو بیوٹی پارلر بلڈ پریشر ہی ان کا بڑھاتا ہے بیچاریوں کا. مگر جنت کا بیوٹی پارلر ایسا ہوگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورت جیسا حسن چاہے گی اس کو ویسا حسن مل جائے گا. اب آپ بتائیں جس عورت نے حوروں کو بھی دیکھا ہوگا, حور عین کو بھی دیکھا ہوگا, جب وہ اپنا حسن پسند کرے گی تو وہ کیسا ہوگا؟ صاف ظاہر ہے ان سے بڑھ کر کوئی چیز ہوگی. تو جنتی عورتوں کا حسن ہی عجیب, خیال سے بھی بلند بات ہے, اور مرد بھی جیسے چاہیں گے ان کو ویسا حسن مل جائے گا. اور پھر دنیا میں تو عورت ایک کپڑا سلواتی ہے اسے 6 مہینے سال پہننا پڑتا ہے, سلوا جو لیا. لیکن جنت میں ایسے نہیں ہوگا, وہاں کوئی کپڑے دھونے کا رواج نہیں ہوگا. وہاں پر ایک گھر میں درخت لگا ہوگا انار کا, عورت ایک انار کو توڑے گی اور اس انار میں سے اس کو ایک نیا سوٹ بنایا مل جائے گا. اللہ نے سوٹ بنوا کے ان اناروں کے اندر پیک رکھے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ, ہر دفعہ عورت جب سوٹ پہنے گی تو نیا سوٹ بدلے گی, اور ہر سوٹ میں سے 70,000 رنگ کے شیڈ جھلک رہے ہوں گے.
اب من پسند کا حسن ملے اور ایسے نئے نئے کپڑے ہر وقت ملیں جو وہ پہنے، تو عورت کی تو شان ہی وہاں عجیب ہوگی۔ چنانچہ مردوں کے لیے وہاں سواری کے لیے گھوڑے ہوں گے اور عورتوں کے لیے اونٹنیاں ہوں گی۔ اونٹنیوں کے اوپر عورتیں سوار ہوں گی، جیسے دنیا میں کاریں ہوتی ہیں نا، تو مردوں کی کار ذرا الگ سی ہوتی ہے، عورتوں کی کار الگ سی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بھی وہاں سواریاں الگ الگ کی ہوئی ہیں۔ اور کھانے پینے میں تو دنیا میں مرد دعوت دے دیتے ہیں لوگوں کو، اور پھر عورتوں کی کمبختی آ جاتی ہے۔ 3 دن کھانے بناتی ہیں، ڈشیں بناتی ہیں، او جی مہمان آ رہے ہیں میرے خاوند کے، اور پکا پکا کے تھک جاتی ہیں، اور بالآخر مہمان آتے ہیں تو ان کے سامنے کھانا لگتا ہے۔ اب مہمان تھوڑی دیر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اور پھر کھانا کھا کے کہتے ہیں جی اچھا ہم جا رہے ہیں، تو مہمان تو چلے جاتے ہیں، اور گھر کی عورتوں کو اس کے بعد پھر کام کرنا پڑتا ہے، کھانا بھی سمیٹو اور سارے برتن جو تھے ان کو صاف کر کے پھر اپنے کچن کو ٹھیک کرو۔ تو عورتیں پہلے بھی مصروف، بعد میں بھی مصروف، لذت سے کھانا کھا بھی نہیں سکتی، مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کے بات ہی نہیں کر سکتی، کھانا ان کے سر پہ سوار ہوتا ہے۔ مگر جنت کی دعوت ایسی نہیں ہوگی۔ جنت میں ایک عورت ارادہ کرے گی کہ میں رابعہ بصریہ کی دعوت کرتی ہوں، تو رابعہ بصری آئیں گی اور یہ لطف اور مزے کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے محفل کریں گی۔ ایک بادل آ جائے گا، اور بادل جب ہٹے گا تو جو ان کے دل میں کھانے ہوں گے نا، وہ دسترخوان کے اوپر لگے ہوئے ہوں گے۔ نہ برتنوں کا مسئلہ، نہ کھانا پکانے کا مسئلہ، نہ لگانے کا مسئلہ، سب کچھ لگا لگایا دسترخوان کے اوپر ہوگا، اور ان کا کام ہوگا صرف مزے لے کے کھانا۔ تو بس یہ پھر سب عورتیں بیٹھ کے وہاں پر دسترخوان پہ کھانے کھائیں گی، اور ان کو وہاں پر جو ہے بھوک نہیں لگے گی، لذت کی وجہ سے کھائے گی، لطف کی وجہ سے کھائیں گی۔ کھا کھا کے جب پیٹ بھر جائے گا نا، تو پھر ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، اور پھر جیسے پہلی کیفیت تھی ویسی کیفیت بن جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ 2 روٹی کھا کے بس اب تو کچھ کر نہیں سکتے، اور وہاں عورتوں کو ویٹ گین کرنے کا بھی ڈر نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو بیچاریاں دسترخوان پہ بیٹھ تو جاتی ہیں، کھاتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں، ایک ایک لقمہ جو ہے دیکھ دیکھ کے کھاتی ہیں، یہ موٹی نہ ہو جاؤں، اس میں چربی ہے، اس میں فلاں ہے، اس میں کریم ہے، اس میں یہ ہے۔ وہاں پہ جو کھائیں گی، مگر ان کی خوبصورتی ہمیشہ اسی طرح رہے گی، ان کو ویٹ گین کرنے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ آپ سوچئے کتنے مزے لے کے کھانے وہاں کھائیں گی، کھانے میں سال لگے، 2 سال لگے، 10 سال لگے، وقت کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ جی خاوند صاحب نے باہر نکل کے آواز دے دی ہے کہ جی میں نکل آیا ہوں گاڑی میں، جلدی آؤ اور گھر جانا ہے، اور بچے رو رہے ہوں گے وہاں، کوئی ایسا ڈر غم بھی نہیں ہوگا۔ تو سکون کی محفل ہوگی، جس میں کھانے کھائیں گی، جس میں بات چیت کریں گی، اور جس میں ان سے حالات پوچھیں گی، آپ نے زندگی کیسے گزاری اور آپ نے زندگی کیسے گزاری، اور اپنے حالات ان کو بتائیں گی، اور وہ خوشی کا سما ہوگا۔ اور یہ تو ایک عام سی محفل ہوگی۔ پھر ایک ایسی بھی محفل ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ سب جنتیوں کو بلائیں گے، جس میں اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو حکم فرمائیں گے کہ جنتیوں تیاری کرو۔ جیسے گھروں میں شادی کے لیے تیاری کی جاتی ہے، تو جنتی تیاری کریں گے اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے کے لیے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر اللہ کا دیدار کرنے کے لیے بلایا جائے اور ایک بندے کو کہا جائے کہ تم بھائی تیاری کرو، تو بندہ کتنی محبت سے تیاری کرے گا، کتنا بنٹھن کے سنور کے اللہ کی محفل میں جائے گا۔ وہاں پر پہلے کھانے کی محفل ہوگی، اور ہر جنتی کو 70,000 پلیٹوں میں کھانا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے، اور وہ تلاوت کریں گے زبور کی۔ امام غزالی رحمہ اللہ تو یہ بھی لکھا ہے کہ پھر نبی علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے سامنے خود سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ پروردگار عالم جس نے انسانوں کو اتنی خوبصورت آوازیں دے دی، جب اللہ قرآن پڑھیں گے تو وہ کیا منظر یعنی محفل ہوگی۔ جنتی تو اس میں لطف اندوز ہی ہوتے رہیں گے۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے جو بے جہت، بے کیف، بے شبہ، بے مثال ہوگا. اور جس پروردگار نے حسن و جمال کو پیدا کیا اس پروردگار کے اپنے حسن و جمال کا کیا حال ہوگا. تو کہتے ہیں کہ نور کی ایک آندھی چلے گی، جیسے دنیا میں مٹی کی آندھی چلتی ہے نا، تو ہر چہرے کے اوپر مٹی کی تہ چڑھ جاتی ہے. جنت میں جب اللہ دیدار کروائیں گے تو جنت میں نور کی آندھی چلے گی اور ہر جنتی کے چہرے کے اوپر نور کی تہ چڑھ جائے گی، تو جنتیوں کا حسن بڑھ جائے گا. حتیٰ کہ جنتی جب لوٹ کے گھر واپس آئیں گے تو ان کی حوریں اور غلمان ان کے حسن و جمال کو دیکھ کے حیران ہوں گے کہ ان ایسی بھی خوبصورتی ہو سکتی ہے. اس لیے حور کی خوبصورتی پر مر مٹنے کی ضرورت نہیں ہے. حوروں سے زیادہ خوبصورت مخلوق جنت میں ہوگی، اور وہ جنتی عورتیں ہوں گی جو ایمان والوں کی بیویاں ہوں گی، اور خود جنتی بھی ہوں گے کہ ان کے حسن پر حوریں بھی حیران ہو رہی ہوں گی. اللہ نے دو لفظوں میں بات سمیٹ دی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. تمہارے لیے وہاں وہ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. واہ میرے مالک، آپ نے بھی کیا جگہ بنائی ہے اپنی مہمان خانے کے لیے کہ جنتی وہاں جا کے اس قدر مزے میں ہوں گے. اب ان اصحاب یمین کے لیے اللہ نے ایک خاص بات فرمائی. اللہ فرماتے ہیں سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین. اگلوں میں بھی اہل یمین کا بڑا گروہ ہوگا اور بعد والوں میں بھی جنتیوں کا بڑا گروہ ہوگا. جو سابقین تھے وہ پہلوں میں زیادہ تھے، بعد والوں میں تھوڑے تھے. لیکن اصحاب یمین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے والوں میں بھی بہت ہوں گے اور آخر والوں میں بھی بہت ہوں گے. تو بھئی آخر والوں میں کیسے بہت ہوں گے؟ تو محدثین نے لکھا، ایک تو اللہ تعالی کی رحمت کا اظہار ہوگا نبی علیہ السلام کی امت پر. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کا حساب قیامت کے دن مجھے سپرد کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اے اللہ اس لیے کہ اگر میری امت کے گناہ دوسری امتوں کے سامنے کھلیں گے تو اس سے مجھے شرمندگی ہوگی. تو میں چاہتا ہوں کہ میں حساب لوں، میں ہی ان کے گناہ دیکھوں، کوئی اور دیکھ نہیں نہ پائے. تو اللہ نے وعدہ فرما لیا میرے محبوب حساب تو میں لوں گا، مگر ایسے لوں گا کہ آپ کے امت کے گناہ میں دوسری امتوں کے سامنے ظاہر ہی نہیں ہونے دوں گا. چنانچہ اللہ نے یہ دستور بنا دیا کہ اس امت کو دنیا میں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے نا، اس کے بدلے گناہ معاف ہوتا ہے. چوٹ لگی گناہ معاف ہو گیا، غم آیا گناہ معاف ہو گیا، تکلیف آئی گناہ معاف ہو گیا. ہم بیماری کو پریشانی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس بیماری کے بدلے کون کون سے ہمارے گناہ دھو دیے گئے. ہر تکلیف چھوٹی بڑی جو مومن کو دنیا میں پہنچتی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جب موت کے وقت سکرات موت کی کیفیت ہوتی ہے اس پر بھی گناہ معاف. پھر اس کے بعد جو قبر میں ضبط قبر پیش آئے گا اس پہ بھی گناہ معاف. پھر اس کے بعد قیامت کے دن جو سختی میں کھڑے ہوں گے اس پہ بھی گناہ معاف. جب اللہ کے سامنے یہ امت پیش ہوگی تو بڑے بڑے سب گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، چھوٹے چھوٹا گناہ معاف باقی ہوں گے. اللہ اپنی رحمت سے وہ بھی معاف فرما دیں گے اور امت کو جنت بھیج دیں گے. پھر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت پر رحمت فرمانا. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت کے لوگوں کو جو جہنم میں جائیں گے نا ایک لپ بھر کے نکالوں گا اور ان کو جنت عطا کر دوں گا. لپ کہتے ہیں یوں کوئی چیز ہاتھ ایسے لے لینا. اب دیکھیں اگر گندم کے دانے پڑے ہوں اور میں اپنی لپ یوں بھروں تو ہزاروں دانے تو میرے لپ میں آ جائیں گے. تو میں تو ایک چھوٹا سا بندہ ہوں. اللہ کا تصور کیجئے کہ وہ کتنی عظمت والی ذات ہے. تو اللہ کی لپ کتنی بڑی ہوگی. خرب ہا خرب لوگ ہوں گے
جو جہنم سے نکالے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ایک لپ بھر کر جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دیں گے۔ جب یہ خوشخبری آ گئی تو حضرت عمر لانو بڑے خوش ہو گئے۔ ابو بکر صدیق لانو نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے اور دعا کیجیے۔ تو عمر لانو نے کہا، ابو بکر آپ جانتے ہیں نا اللہ کی لپ کتنی بڑی ہوگی؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا، عمر میں جانتا ہوں اللہ کی لپ کتنی بڑی ہوگی، لیکن اور گنہگاروں کا فائدہ ہو جاتا ہے تو تمہارا کیا نقصان ہے؟ محبوب کو دعا مانگنے دو، قبولیت کا وقت ہے، اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اور دعا مانگی اور اللہ نے وعدہ فرمایا، محبوب میں 2 لپیں بھر کے نکال دوں گا۔ تو ابو بکر صدیق نے پھر عرض کی، اے اللہ کے وسلم اور دعا مانگیے۔ وہ ارف امتی بے امتی ابو بکر، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، ان کے اندر رحمت بہت تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے وعدہ فرما لیا، میرے محبوب میں 3 لپیں بھر کر جہنمیوں کی نکالوں گا اور بغیر کسی ان کے عمل کے صرف اپنی رحمت سے ان کو جنت عطا فرما دوں گا۔ اب آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کی 3 لپیں کتنی ہوں گی بھائی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ جتنے 3 لپیں اللہ کی بھری ہوں گی نا، یہ جب جنت میں جائیں گے تو یہ اصحاب یمین بن جائیں گے، یہ جنتی کہلائیں گے۔ اسی لیے سلتم من الآخرین فرمایا کہ آخر کے زمانے کے ہوگے تو فتنے کا زمانہ ہوگا تو گناہگار لوگ، مگر اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت عطا فرمائیں گے تو جنتیوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس امت کے ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے گرد رحمت کی چادر تان لیں گے، جیسے ایک کنات لگا دی جاتی ہے نا، اللہ نور کی ایک کنات لگا دیں گے، کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر اللہ اس بندے کو کہیں گے، اے بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، وہ سارے مانتا جائے گا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ جب سارے گناہ گنوائیں گے تو بندے کو یقین ہو جائے گا کہ اب آج میں نہیں بچتا، اللہ نے تو میرا ایک ایک گناہ مجھے گنوا دیا۔ جب اللہ سب گناہ گنوا دیں گے پھر اللہ فرمائیں گے، اچھا میرے بندے تو گناہ تو کرتا تھا مگر روتا بھی تھا، معافیاں بھی مانگتا تھا، چل میں نے تیری دعاؤں کو قبول کر کے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ چنانچہ اس کے سارے گناہ اس کی نیکیوں میں تبدیل ہوں گے، اور جب وہ نور کی کنات ہٹے گی تو مخلوق دیکھے گی تو مخلوق حیران ہوگی، یہ کیسا بندہ ہے جس کے نام اعمال میں کوئی ایک بھی گناہ نہیں لکھا ہوا۔ تو بعض لوگ سمجھیں گے شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہیں جنہوں نے معصوم زندگی گزاری کہ ان کے کوئی گناہ ہی نہیں لکھا ہوا، حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کی امت کا ایک گناہگار بندہ ہوگا۔ اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح چھپا لیں گے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ بلائیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو گنوائیں گے اسی طرح، تو وہ چپ رہے گا، دل میں ڈر تو رہا ہوگا کہ میرے گناہ تو بڑے بڑے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے، اور چھوٹے چھوٹے گناہ گنوانے کے بعد اللہ فرمائیں گے، اچھا میرے بندے تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو جب اللہ یہ فرمائیں گے تو وہ کہے گا، یا اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ ابھی باقی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ بات کرتے ہوئے اتنا مسکرائے کہ آپ کے یہ نواجے جو تھے نا، یہ دانت یہ بھی نظر آنے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام کھلکھلا کے ہنس پڑے کہ دیکھو جب چھوٹے گناہ گنوا رہے تھے تو چپ رہا، اور جب معاف کرنے کا وعدہ کیا تو فوراً کہتے ہیں میرے تو بڑے بڑے گناہ ابھی باقی ہیں، اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ قیامت کے دن خاص رحمت کا معاملہ ہوگا، اور اللہ ان کی مغفرت فرما کر ان کو جنت پہنچا دیں گے، اور یوں اصحاب الیمین کی تعداد بڑھ جائے گی۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، سلتم من الاولین وسلتم من الآخرین، وہ پہلے والوں میں بھی بہت زیادہ ہوں گے اور آخرت والوں میں بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ یہاں تک جنتیوں کا تذکرہ تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں والے اور کیسے برے ہیں بائیں والے۔
جہنم وہ جگہ ہے جس کو اللہ نے مجرموں کی سزا کے لیے بنایا ہے. اب آپ بتائیں کہ عقوبت خانہ جس کو اللہ نے بنایا ہوگا وہ بھی کیا عجیب ہوگا. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس میں اللہ نے آگ جلائی ہے. اب 1400 سال پہلے تو سائنس نہیں تھی، مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے جہنم کی جو باتیں بتائیں آج بھی وہ بالکل سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. سکول کا ایک بچہ جب سائنس پڑھتا ہے نا تو اس کو آگ کے شعلے کے حصے پڑھائے جاتے ہیں. تو آگ کے شعلے میں جب آگ جلتی ہے نا، بتی جلتی ہے، اس کا جو سب سے اندر کا ہوتا ہے وہ پیلا حصہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے، وہ سب سے کم گرم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سرخ حصہ ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ گرم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد نیلا حصہ ہوتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ گرم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک کالا حصہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، وہ سب سے زیادہ شعلے کا گرم حصہ ہوتا ہے. چنانچہ سب سے زیادہ گرم آگ کالی آگ ہوتی ہے. مجھے سٹیل مل دیکھنے کا موقع ملا، وہاں پر لوہا پگھلایا جاتا ہے، فرنس ہوتے ہیں. تو ہم نے فرنس کو دیکھا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے بس 2 دیواریں ہیں اور ان کے درمیان خلا ہے. تو انجینئر مجھے کہنے لگا کہ حضرت یہ سامنے آپ فرنس دیکھ رہے ہیں، اس میں آگ ہے. میں نے کہا بھائی نظر تو نہیں آ رہی. کہنے لگا جی یہ اتنی گرم ہے کہ یہ نظر نہیں آتی، مگر اس میں لوہا ڈالا جاتا ہے تو وہ پگھل کے بالکل پانی بن جاتا ہے. تو میرے دیکھتے دیکھتے اس نے ایک اتنا بڑا لوہے کا چٹان تودا ہوگا جو اس نے اس کے اندر ڈالا اور وہ بالکل پگھل کے پانی بن گیا. یعنی دیکھنے میں آگ نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اتنی زیادہ آگ تھی کہ اس نے لوہے کو ایک لمحے میں پگھلا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ جہنم کی آگ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہاں زیادہ ہوگی وہاں اندھیرا زیادہ ہوگا. جہنم کی آگ جلنے سے روشنی نہیں ہوگی، وہ جہاں زیادہ ہوگی وہاں اندھیرا زیادہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت گرم آگ ہوگی. دنیا کی آگ جو ہے اس سے جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ گرم ہوگی. اب آپ بتائیے کہ دنیا کی آگ کیسے انسان کے گوشت کو جلا دیتی ہے، تو جہنم کی آگ پھر کیا حشر کرے گی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائے. اور پھر جہنم کے اندر انگاروں کے پہاڑ ہوں گے. جیسے دنیا میں پتھر کے پہاڑ ہوتے ہیں نا، جہنم میں انگاروں کے پہاڑ ہوں گے. ایک جہنمی بندہ ہوگا اور اس کو وہاں پہ بہت جو ہے وہ گرمی لگے گی، جسم جلے گا، تنگ ہوگا. تو وہ ایک فرشتے کو کہے گا کہ مجھے آپ یہ تنگ جگہ سے نکالو، میرا جو کمرہ ہے نا بہت چھوٹا سا ہے، اور کہیں کھلی جگہ لے جاؤ. فرشتہ کہے گا اچھا آؤ میرے ساتھ. چنانچہ فرشتہ اس کو لے کے جائے گا اور وہ اس کو انگاروں کے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے کے جائے گا، جیسے کوہ ہمالیہ کی چوٹی پر کسی کو پہنچا دیا جاتا ہے. اب اس کو چوٹی پر پہنچا دیا جائے گا تو وہاں سے وہ فرشتہ اس کو دھکا دے گا. جب دھکا دے گا تو یہ نیچے گرے گا اور انگاروں کے اوپر گرتا 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 نیچے تک آئے گا اور اس کا جسم جل چکا ہوگا. انگاروں پہ کوئی بندہ گرے تو جسم جلتا ہے نا، تو جسم کا گوشت جل چکا ہوگا. جب نیچے پہنچے گا تو اس وقت بھوک بھی ہوگی، پیاس بھی ہوگی. تو یہ اس وقت فرشتے کو کہے گا کہ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو لا دو. اب وہاں پر کھانے کے لیے اس کو زقوم کا درخت دیا جائے گا. زقوم ایک پودا ہوتا ہے کہ جو کڑوا بھی ہوتا ہے اور اس کے اوپر کانٹے بھی ہوتے ہیں. کھاؤ تو کانٹے چبھتے ہیں اور کڑوا اتنا ہوتا ہے کہ صبح کے وقت آپ اس کو چکھیں تو شام تک اس کی کڑواہٹ نہیں جاتی. تو کڑوا اور کانٹے والا وہ پودا جو درخت ہوگا اس کا پھل
یہ بندہ کھانے کو ملے گا، آپ یوں سمجھے کہ کانٹوں والا کھیرا ہاتھ میں آ جائے گا. اب جیسے کھیرا بندہ کھاتا ہے، یہ بندہ زقوم کا پھل کھائے گا، مگر وہ زقوم کا پھل ایسا ہوگا کہ یہ بندہ اس کو چبائے گا اور وہ اس کے حلق کے اندر جا کے چوک ہو جائے گا. نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی، نہ باہر نکال سکے گا نہ اندر لے جا سکے گا، اور کانٹے چبھ رہے ہوں گے. اب بتائیں، جب بندے کے حلق میں کوئی ایسا کھانا اٹک جائے تو بندہ فوراً پانی مانگتا ہے، تو یہ بندہ پھر فوراً فرشتے کو کہے گا بھائی مجھے کچھ پینے کو دو. تو پھر پینے کو اس کو روح افزا نہیں دیا جائے گا، اس کو غسلین دیا جائے گا. غسلین کیا ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کے جو زخموں سے خون اور پیپ بہے گی، اس کو اکٹھا کر کے ایک بوتل کے اندر جمع کر کے گرم کر کے اس کو دیا جائے گا. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. آپ اندازہ کیجئے کہ پیپ کی کتنی بدبو ہوتی ہے. کئی مرتبہ زخم میں پیپ ہونا تو ڈاکٹر اس کی پٹی تبدیل کرنے سے گھبراتے ہیں کہ جی اتنی بدبو آتی ہے اس سے. اب وہ بدبودار پیپ اور خون گرم کر کے جہنمیوں کو پینے کے لیے دی جائے گی. پہلے حلق بند ہوا ہوگا، اوپر سے پینے کے لیے یہ غسلین دی جائے گی اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور یہ بندہ اتنا پیاسا ہوگا کہ اس کو پیے گا. اور کیسے پیے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جیسے پیاسا اونٹ اس کو پانی دیا جائے نا تو وہ بڑے بڑے گھونٹ بھر بھر کے پیتا ہے. یہ اس طرح بڑے بڑے گھونٹ بھر بھر کے کھولتے ہوئے پانی کو پئیں گے، اور ان کی تکلیف میں اضافہ ہوگا. ان کے اندر جو آنتیں ہوں گی وہ کٹ کے پخانے کے راستے باہر نکل جائیں گی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ ان کو ٹھیک کر دیں گے. ان کی صحت پھر ٹھیک ہو جائے گی، ان کی جلد ٹھیک ہو جائے گی، جسم ٹھیک ہو جائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر عذاب دے. پھر وہ بندہ فرشتے کو کہے گا کہ مجھے کھلی جگہ لے جاؤ. فرشتہ پھر اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جائے گا، اور یہ سائیکل چلتا رہے گا چلتا رہے گا. آپ اندازہ کیجئے وہ جہنم کتنی جو ہے سزا والی جگہ ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ مجرموں کو اتنی بڑی بڑی سزائیں دیں گے. ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، بھلا ہم سے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی. اب ذرا سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کیسے فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فی سموم و حمیم، وہ آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. عربی میں سموم کا لفظ جو ہے نا وہ زہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور زہر جو ہے نا وہ بندے کے جسم کے اندر گھستی ہے، عمل کرتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ ایسے ہوگی کہ جو بندے کے جسم کے اندر گھسے گی، جیسے زہر اندر گھس جاتی ہے، ایسی زہریلی آگ ہوگی جہنم کی، اور کھولتا ہوا پانی ہوگا. اب آپ بتائیے، بندہ آگ میں جل رہا ہو اور پھر کھولتا ہوا پانی ہو، تو ایسے وقت میں بندہ کیا ڈھونڈتا ہے؟ سایہ ڈھونڈتا ہے کہ مجھے کہیں سایہ مل جائے. مگر اللہ فرماتے ہیں وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور ان کو سیاہ دھوئیں والا سایہ ملے گا. وہاں دنیا کا سایہ نہیں ملے گا، ایسا سایہ ملے گا جو سیاہ دھوئیں والا ہوگا. اس میں تو اور بھی دم گھٹتا ہے. اگر کبھی آپ دھوئیں میں پھنس جائیں تو اس میں آکسیجن تو ہوتی نہیں، CO2 ہوتی ہے، تو بندے کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایک تو آگ کے جل رہے ہوئے ہوں گے اور گرم پانی کھولتا ہوا ان کو مل رہا ہوگا، اور ان کو جو ہے تکلیف ہوگی، اور یہ چاہیں گے کوئی سایہ مجھے مل جائے، مگر ان کو سایہ وہ ملے گا جو دھوئیں والا ہوگا. وہ دھوئیں والا سایہ الٹا ان کے سانس اور زیادہ بند کر دے گا. لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا ہوگا نہ ان کو سکون ملے گا. انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کو دنیا میں خوب مال ملا تھا، پیسہ ملا تھا، سیٹیں ملی تھیں، اور ان کو بڑے بڑے جو ہے
وہ پوسٹیں ملی ہوئی تھیں اور وہ من مرضی کی زندگی گزارتے تھے، نہ نمازوں کی پرواہ ہوتی تھی، نہ دینداروں سے کوئی واسطہ ہوتا تھا، اور یہ تو سمجھتے تھے ہم دنیا میں بس جنت کی زندگی گزار رہے ہیں، اب دنیا میں عیش و عیاشی کر کے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں ہم ان کو عذاب دیں گے اور ان کو سزا دیں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے بڑے خوشحال تھے، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور یہ بھاری گناہوں پر اصرار کرتے رہے، وکانوا یقولون، اور یہ دنیا میں کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے، انا لمبعوثون، کیا ہم پھر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، او آباؤنا الاولون، ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے، قل ان الاولین والآخرین، اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ اولین اور آخرین لمجموعون، ان سب کو ہم جمع کریں گے، الی میقات یوم معلوم، اس مقررہ دن وقت کے اوپر، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے بہکے ہوئے اور جھوٹے لوگوں، تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، لآکلون من شجر من زقوم، تمہیں زقوم کے درخت میں سے کھانا دیا جائے گا، تم کھاؤ گے، فمالئون منہ البطون، تم اس سے اپنا پیٹ بھر لو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور تمہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، فشاربون شرب الہیم، پھر پیاسے اونٹ کی طرح تم پانی پیو گے۔ پیاسا اونٹ جب پانی پیتا ہے نا تو ہیم کی آواز نکالتا ہے، جیسے کئی لوگ پانی پیتے ہیں نا تو سڑ سڑ کی آواز نکالتے ہیں، تو پیاسا اونٹ جو ہوتا ہے نا وہ